صرف 7 دانے چاول کے اور رمضان کا یہ عظیم جمعہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ آج افطاری سے پہلے یہ 7 دانے آپ کی قسمت کے 7 بند دروازے کھول سکتے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی معمولی چاول نہیں ہے۔ آج 9 رمضان کی وہ مبارک گھڑی ہے جب رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج اللہ الصمد کی وہ مخصوص ضرب کی ان چاول کے دانوں پر لگنی ہے جو عرش الہی کو ہلا دے گی۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں، رزق کی تنگی ہے یا دشمنوں نے گیر رکھا ہے تو آج یہ روحانی عمل آپ کے لیے نجات کا آخری راستہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاول ہی کیوں؟ دوستو، چاول رزق کی علامت ہے، اور اللہ الصمد اللہ کی وہ صفت ہے جو بتاتی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، مگر ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ آج 9 رمضان کا جمعہ ہے، یعنی دنوں کا سلطان اور مہینوں کا سلطان ایک ساتھ مل گئے ہیں۔ آج کے دن جب اعمال پیش ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ 7 دانے ہوں گے، ان پر اللہ الصمد پڑا گیا ہوگا، تو سوچئے اللہ کی رحمت آپ پر کیسے نہ برسے گی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے بہت وظائف کیے ہوں گے، بہت دعائیں مانگی ہوں گی، مگر کیا کبھی یقین کے ساتھ 9 رمضان کے اثر کے بعد یہ عمل کیا ہے؟ آج کی شام ان ماؤں کے لیے ہے جو بیٹیوں کے نصیب کے لیے روتی ہیں، ان مردوں کے لیے ہے جو خالی جیب لے کر گھر لوٹ آتے ہیں، مگر آج آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ان 7 دانوں پر پڑا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے گھر میں برکت کا سیلاب لائے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس عمل کے ذریعے لوگوں کی تقدیر کو بدلتے دیکھا ہے۔ ان 7 دانوں پر اگر آج آپ 7 نیک حاجتیں، مرادیں کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ اور 7 دانوں پر 7 حاجتوں کی نیت کرو، مصلی چھوڑنے سے پہلے 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہم اس رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہم اس کھانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں برداشت کرتے ہیں۔ آج اسی رزق پر ماہ رمضان کے 9ویں روزے جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا طاقتور روحانی راز آپ کے حوالے بتا رہا ہوں جس پر ایک بار عمل کرنے سے نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، یعنی نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دوستو، ماہ رمضان کا 9واں دن جمعہ کی مبارک گھڑیاں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 کے عدد علم جعفر اور روحانیت میں ختم اور نیا آغاز کی علامت ہے۔ 8 دن گزر گئے، گناہ 2 دیے گئے، اور آج 9واں دن ہے، یعنی عشرہ رحمت کا پیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جمعہ جیسا عظمت والا دن جب رمضان کے 9ویں روزے کے ساتھ ملتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار زمین پر اللہ کی بخشش کا پروانہ لے کر اترتے ہیں۔ آج کی شام رحمت کا وہ دریا ہے جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل بہت کم ہو، مگر اچانک آپ ایک ایسی بلندی پر پہنچ جائیں جہاں نیٹ ورک کے فل سگنل آ رہے ہوں۔ پورا سال ہم گناہوں کے لو سگنل ایریا میں رہتے ہیں، مگر 9 رمضان کا یہ جمعہ وہ روحانی ٹاور ہے جہاں آپ کی دعا کی کال سیدھی عرش الہی پر کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں کوئی لائن بزی نہیں ہوتی، یہاں کوئی راستہ بند نہیں ہوتا۔ آج آپ جو میسج اللہ کو بھیجیں گے اس کا رپلائی معجزہ کی صورت میں آج ہی مل سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب غیبی مدد کا نیٹ ورک 100% کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پرانا مگر نیا سبق دینے والا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جمعہ کے دن جو مانگنے والا میرے دربار کے دروازے پر پہلے پہنچے گا اسے پورا شہر انعام میں دیا جائے گا۔ ایک فقیر 9 دن سے بھوکا اور پیاسا برداشت کر کے وہاں کھڑا تھا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اس نے کہا میں نے 9 دن صبر کیا تاکہ جمعہ کے دن میرا حق سب سے پہلے ہو۔ دوستو، 8 روزے رکھ لیے، 8 راتیں عبادت کر لی، آج 9واں دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو نے 8 دن صبر کیا، آج جمعہ کا دن ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، آج میں تجھے تیری پوری کائنات کی خیر عطا کر دوں گا۔ یہ دن آپ کی 8 دن کی محنت کا انعام لینے کا وقت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔
آپ کے پاس ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے ایک بار اس عمل کو میرے بتائے کے طریقے سے پڑھیں۔ یہ کیسا روحانی راز ہے۔ اگر آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ گزر گیا تو پھر اس وظیفے کی تاثیر و طاقت نہیں ملے گی۔ کچھ وقت قبولیت کے ہوتے ہیں، اور جن قبولیت کی گھڑیوں میں ایسے طاقتور اعمال کر لیے جاتے ہیں ان کے گھروں میں کبھی بھی غربت نہیں آتی۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو آج ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ اس عمل کو لازمی کریں۔ چاول کے 7 دانے لینے ہیں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ ثابت چاول کے 7 دانے لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو گھر سے لے لیں، نہیں تو آپ کسی بھی دکان سے خرید کر چاول کے 7 دانے استعمال کریں گے۔ توجہ کیجیے گا، عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ چاول کے 7 دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ مکمل بتانے سے پہلے، تفصیل کو سمجھنے سے پہلے، آج ماہ رمضان کی رحمت کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے ایک مخصوص دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین، اللہ کریم کو پسند آ جائے، آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو شکور ہے۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ تیری ایک رحمت کے صدقے ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ مولا، آج روزے کی حالت میں تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی کو تاہی نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو۔ آج جو بے روزگار ہیں مولا، خالی جولی بیٹھے ہیں، روزگار عطا فرما۔ جو مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا، جن کی بیٹیاں جوان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آئی، اور روزے کی حالت میں آپ کا ایک کومنٹ آمین کرنا ہم سب کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اب آپ نے دوستو، ہمارے آج کے وظیفے کا سب سے پہلا اور مرکزی حصہ اللہ الصمد ہے۔ سورہ اخلاص کی یہ آیت اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جس کا مطلب ہے وہ جو سب سے زیادہ بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں مگر ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب اللہ الصمد پکارا جاتا ہے تو وہ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج 9 رمضان ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ جب آج آپ ان 7 چاول کے دانوں پر، جو کہ خود رزق کی علامت ہے، اللہ الصمد پڑھیں گے تو آپ اس صمد رب سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں تیرا اس چھوٹے سے رزق کا محتاج ہوں، لیکن تو میری ہر محتاجی کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا پاور سٹیشن ہو جو پورے شہر کو روشنی دیتا ہو۔ آپ کے گھر میں اندھیرا ہے مگر صرف اس لیے کیونکہ آپ نے مین سوئچ آن کیا ہے۔ اللہ الصمد وہ مین سوئچ ہے جو آپ کی زندگی میں اللہ کی سخاوت کی سپلائی شروع کرتا ہے۔ چاول کے یہ 7 دانے دراصل 7 الگ الگ حاجتوں کی علامت ہے۔ جب ایک ایک دانے پر اللہ کی بے نیازی کی مہر لگتی ہے تو آپ کا امام اس پاور سٹیشن سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جہاں کامیابی کی کوئی کمی نہیں۔ جو لوگ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں مگر آج ہم نے اس کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں جو سب کو دیتا ہے مگر لیتا کسی سے نہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے کہ ان کے علاقے میں شدید قحط پڑ گیا، لوگ اناج کے لیے ترسنے لگے،
انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ چاول کے کچھ دانے لو اور ان پر پورے یقین سے اللہ الصمد کا ورد کرو۔ ایک شخص نے ویسا ہی کیا اور ان دانوں کو اپنے گھر کے اناج کے خالی مٹکے میں ڈال دیا۔ وہ فرماتا ہے کہ پورا سال گزر گیا، وہ مٹکا کبھی خالی نہیں ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ معجزہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے مٹی کے مٹکے پر بھروسہ نہیں کیا، میں نے اس صمد یعنی اس بے نیاز پر بھروسہ کیا جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان کی 9 تاریخ جمعہ المبارک، یہ وہی معجزاتی دن ہے۔ آج آپ کے ہاتھوں میں معجزہ ہونے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساتھ حاجتیں پوری ہو جائیں تو توجہ کے ساتھ اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب چاول کا ایک دانہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر پکڑنا ہے، اس پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یعنی آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر کے آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا چاول کا دانہ پکڑیں، اس پر اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر کے 11 بار سورہ اللہ الصمد پڑھیں۔ اب اس کے بعد تیسرا چاول کا دانہ پکڑیں، اس پر بھی آپ 11 بار اللہ الصمد پڑھیں۔ اس طرح چاول کے 7 دانے ہیں، ہر دانے پر آپ نے 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے اور 7 حاجتوں مرادوں کی نیت کر کے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کی 7 حاجتیں، 7 مرادیں 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہیں گی۔ اس طرح چاول کے 7 دانوں کا یہ خاص عمل اللہ الصمد کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں، ایک نقطہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہ ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں لوگ پورا سال اس عمل کی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چاول کے 7 دانوں پر ماہ رمضان کے دوسرے جمعے یہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب دوستو، اللہ الصمد سے اللہ کی بے نیازی مانگنے کے بعد اب ہم نے ان 7 دانوں پر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر سب سے برکت والی سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کا مطلب صرف ایک جنت کی نہر نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی ایسی بلائی جو کبھی ختم نہ ہو۔ ماہ رمضان کی 9 تاریخ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ آپ اس سمے کو کوشش کریں کہ صبح سحری کے وقت کر لیں، یا افطاری سے پہلے کر لیں، یا رات سونے سے پہلے کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ ان چاول کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف آپ کا پیٹ بھرے بلکہ آپ کی نسلوں کی محتاجی بھی دور کر دے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک کنواں خشک ہو جائے، لوگ ڈر جائیں کہ اب پانی کہاں سے آئے گا، لیکن اللہ اس کنویں کے نیچے سے ایک ایسا چشمہ بہا دیتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ ہماری زندگی کے مسئلے، ہماری خالی بینک بیلنس، ہماری مشکلات، پریشانیاں، قرض، تنگ دستیاں، یہ سب خشک کنویں کی طرح ہیں۔ سورہ کوثر وہ چشمہ ہے جو آپ کی زندگی میں خوشحالی لے کر آئے گا۔ چاول کا ایک دانہ آپ کی ایک پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، اور سورہ کوثر کا ایک لفظ ہر طرح کی محتاجی کو، ہر طرح کی تنگ دستی کو برکت میں بدل رہا ہے۔ یہ کثرت کا وظیفہ ہے، یہ مانگنے کا وظیفہ ہے، خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے، پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وظیفہ ہے۔ ایک نیا واقعہ سنیے گا۔ ایک تاجر جس کا کاروبار دشمنوں کی وجہ سے بالکل تباہ ہو چکا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ اب کبھی اٹھ نہیں سکے گا، اس نے رمضان کے دنوں میں جمعہ کی عصر کے بعد چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر پڑھ کر انہیں اپنے گودام میں پھینک دیا۔ چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ چند ہی ہفتوں میں اس کا کاروبار ایسا چمکا کہ دشمن دیکھتے رہ گئے۔ سورہ کوثر کی آخری آیات انا شانیک هو الابتر کا مطلب ہے کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، یعنی یہ سورہ رزق بھی لاتی ہے، دشمن کی ہر سازش کو راکھ بھی کر دیتی ہے۔ آج 9 رمضان کو یہ عمل آپ کی قسمت کا رخ موڑنے والا ہے۔ دوستو، افطار کی اذان میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ دکان، دفتر، کاروبار، یہ روزہ کشائی، یہ افطاری کی تیاری، یہ کچن میں مصروفیت، یہ کبھی کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گی تو اللہ کی رحمت آئے گی، کام آئے گی تو آج کے یہ ذکر کیا ہوا کام آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے آج 8 روزے گزر چکے ہیں، اور ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ اپنی رحمتوں، برکتوں
اور رحمت کے عشرے کی پیک پر ہے۔ اگر آج بھی آپ لاپرواہی کریں گے تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں میں کلہاڑی خود ماریں گے۔ ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ بعض اوقات آپ کا نیت کرنا ہی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، کمنٹ میں لکھ دینا ہی آپ کی گواہی بن جاتا ہے کہ اس نے نیت کی تھی کہ میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو صرف 129 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ جب آپ اس میں کمی پیشی کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب دوستو، ماہ رمضان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا سب سے قیمتی حصہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ نے ان چاول کے 7 دانوں پر اس قرآنی سورت مبارکہ کے بعد یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے نام الرزاق وہ ہے جو نہ صرف رزق دیتا ہے بلکہ رزق کے نئے راستے پیدا کرتا ہے، اور الغنیو وہ ہے جو اتنا بے نیاز ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ جسے چاہے بے حساب دے دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ آج 9 رمضان کے عصر کے بعد پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب رحمت کا عشرہ پہلا عشرہ رخصت ہو رہا ہے تب ان 2 ناموں کا ملاپ آپ کی زندگی سے تنگی کا لفظ ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ کو جس کے خزانے کبھی ختم نہ ہوتے ہوں، یا رزاقو وہ چابی ہے جو اس خزانے کا دروازہ کھولتی ہے، اور یا غنی وہ طاقت ہے جو آپ کو اس خزانے کا مالک بنا دیتی ہے تاکہ آپ کو پھر کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ چاول کے 7 دانے ہماری 7 نسلوں کی برکت بن سکتے ہیں جب ہم ان پر اللہ کی رزاقیت اور غنی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ ہماری ان جگہوں سے مدد فرماتا ہے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا۔ یہ صرف پیسہ نہیں بلکہ سکون اور عزت والا رزق مانگنے کا دن ہے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں کئی دنوں سے فاقے تھے۔ انہوں نے جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد یا رزاقو یا غنیو کا ورد شروع کیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک انجان شخص آیا اور انہیں اتنا راشن اور مال دے دیا کہ ان کا پورا خاندان نحال ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا تو اس نے فرمایا کہ میں نے زمین والوں سے امید چھوڑ کر اس غنی رب کو پکارا تھا جو مچھلی کے سمندر کی گہرائی میں اور کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج وہی غیبی مدد مانگنے کا وقت ہے۔ آج اپنے ہاتھوں سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آج آپ کے ہاتھوں میں معجزے ہونے والے ہیں۔ یہ چاول کے 7 دانے فقیروں کو بادشاہ بنانے والے ہیں۔ یہ چاول کے 7 دانے آپ کی زندگی سے نحوستوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آج کا وظیفہ کون لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی آپ میں سے قرض دار ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، تو قرض سے نجات کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، یا کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، پہلے کاروبار بہت بہتر تھا اب نہ ہونے کے برابر ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، لیکن انعامات لینے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں آپ کو ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے انعامات لینے کا وہ خاص راز بتا رہا ہوں۔ جب تک یہ چاول کے 7 دانے بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ چاول کے 7 دانوں کا کرنا کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیم۔ یا رزاقو اے رزق دینے والے، یا غنیم اتنا دینے والے۔ یا رزاقو سے صرف اتنا ملتا ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے، لیکن یا غنیم سے اتنا ملتا ہے کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں۔ کبھی نہ ختم ہونے والا رزق چاہیے تو آپ نے ان 2 صفاتی ناموں کو ملا کر صرف 41 بار پڑھنا ہے اور چاول کے 7 دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے،
لیکن اب میں آپ کو ان اعمال کی کامیابی کا وہ خاص راز بتانے والا ہوں جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ یہ وہ کامیابی کا راز ہے کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہوں، اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اتنا طاقتور عمل اور ماہ رمضان کی یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اگر آپ یقینی طور پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح سے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے یہ تمام عمل کرنے کے بعد استغفار کو ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے التجائیں کرنی ہے کہ مالک میں گنہگار ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اگر آج تو نے میرے گناہوں کو بخشا نہ تو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تو اتنا رحمان ہے کہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ ہمیں آسانیاں دینا چاہتا ہے۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی اللہ کے خزانے بھرے ہیں، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا، اب آپ نے چاول کے 7 دانوں کا کیا کرنا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چاول یا قبرستان میں یا اپنی چھت پر پھیلا دیں، جہاں آپ کو بہتر لگے۔ صدقے کی نیت سے چاول کی ایک مٹھی کو آپ نے چرند پرند حشرات، کیڑے مکوڑوں کے حوالے کرنا ہے۔ یہ صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے گا۔ چاول کے 7 دانے مرد حضرات اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔